الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، شوال کے بالکل شروع سے انہی آیات کے بارے میں بات چل رہی ہے جو حج کے بارے میں ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ماشاءاللہ حاجیوں کے قافلے رواں دواں ہیں، ہوائی جہازوں سے، پانی کے جہازوں سے، روڈ کے راستوں سے، اور بعض تو پیدل بھی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں ایسی مقناطیس رکھی ہے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو وہ کھینچتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جانے والوں پر رشک آتا ہے، دل چاہتا ہے ہم بھی شامل ہو جائیں ان قافلوں میں. وہ جگہ ایسی ہے کہ کبھی دل بھرتا نہیں وہاں سے، اور خدا کرے کبھی نہ دل بھرے، کبھی دل نہ بھرے. بھرتا وہ جگہ ہی ایسی ہے، دل بھرتا نہیں ہے. جب تک نہیں جاتا آدمی حج کو، اس وقت تک اس کے شوق کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. جب ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر تو اس کو ایک عجیب ایک لگن لگ جاتی ہے اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جائیں پھر جائیں پھر جائیں، بار بار ہر مرتبہ جانے کے بعد اور شوق بڑھتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی خاص بات ہے بیت اللہ شریف کی اور حرمین شریفین کی. اللہ تعالی ہمیں وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ادب کے ساتھ اور شریعت کے احکام پر عمل کے ساتھ، شرعی حدود کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک بات یہاں یہ کہ حضرات روزانہ جا رہے ہیں، حاجی روزانہ مل رہے ہیں. آج کل ہم حج کو جا رہے ہیں. اس بات پہ آج کل میں اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں زیادہ تر. ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب وہاں سے آتے ہیں تو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مکے کے لوگ سخت مزاج بہت ہوتے ہیں، ان کی باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں. ڈرائیور بھی سخت انداز میں بات کرتے ہیں، دکاندار بھی سخت انداز میں بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر علاقے کی زبان کا کچھ لہجہ ہوتا ہے. مدینہ طیبہ کے لوگوں کا گفتگو کا مزاج اور انداز کچھ اور ہے، ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. مکہ معظمہ کے لوگوں کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہے، وہ ڈانٹ نہیں رہے ہوتے، لڑ نہیں رہے ہوتے، ان کے لہجے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ ناراض ہے ہم سے.
سخت کلامی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ معمول کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے غلط فہمی بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کے معاملے میں ان کو معذور سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں بھی تو بعض علاقوں میں لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے بات کرنے کا، بعض لوگوں کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے بعض علاقوں کا، تو علاقوں کے بھی فرق ہوتے ہیں، آب و ہوا کے بھی فرق ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور جو یاد رکھنی چاہیے اور بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ خود ہمارے لوگوں کا انداز، ماں کے لوگوں سے ملنے کا، ڈرائیوروں سے بات کرنے کا، دکانداروں سے بات کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایسا نہیں لہجہ ہونا، ان کو توقع نہیں ہوتی کہ ایسا کریں گے۔ مثلا ایک بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرو، السلام قبل السلام قبل الکلام، جب بھی کوئی بات کرنی ہو پہلے سلام کرو۔ اس سنت کو لوگوں نے پاکستان میں تو تقریباً تک کر ہی رکھا ہے۔ ان لوگوں میں الحمدللہ یہ سنت زندہ ہے، بڑی حد تک زندہ ہے۔ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں اور وہاں جا کر ملازمت اور مزدوری کر رہے ہیں، ان میں کچھ سستی ہو گئی اس معاملے میں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں عرب، وہ ہر بات سے پہلے سلام کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ اب ہمارے پاکستانی بھائی جو ہوتے ہیں، ڈرائیور کو روکا، جانا ہے، مجھ سے دوڑ رکھا، اچھا ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، نہ سلام نہیں، کچھ نہیں، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بے جاہل آدمی آ گیا ہے، گاؤدی آ گیا گمار، اس کو اسلام میں آداب کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی اس معاملے میں توہین بھی سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ ہمارے بھائیوں کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، وہ اسی میں چڑ جاتا ہے۔ دکاندار کے پاس جائیں گے، میں فلاں چیز فلاں کتنے کی، فلاں چیز فلاں کتنے کی، فلاں چیز کتنے کی، نہ سلام نہیں کچھ کرتے۔ حالانکہ دکاندار کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ پہلے سلام کرے گا آنے والا، پھر بعد میں کوئی بات کرے گا۔ لفٹ میں جاتے ہیں تو لفٹ میں اور بھی کچھ لوگ ہیں، آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہاں ہر عرب جو ہوتا ہے پہلے داخل ہو کر سلام کرے گا اور آپ سے بھی وہی توقع رکھتا ہے، مگر پاکستانی بھائیوں کو یہ توفیق سوائے ان لوگوں کے کسی کو نہیں ہوتی جن لوگوں کو بزرگوں کی صحبت مل جاتی ہے، وہ دین کا کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں یا رہتے ہوئے، تو یہاں بھی عادت ڈالتے ہیں اس بات کی کہ ہر بات سے پہلے سلام کریں۔ ہمارے یہاں مسافر کا تو بڑا اہتمام ہے، اس بات سے دھکے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کو کونیاں بھی مارنے کو تیار ہیں، لاتے بھی مارنے کو تیار ہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے سلام، مسافر سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ موقع ہو دوسروں کو بالکل کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسافہ بھی کر لو، ثواب کی بات ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہے۔ لیکن سلام کی نہ سلام کرتے، اچھا اگر وہ سلام کر بھی دے کچھ جواب نہیں دیتے، حالانکہ سلام کا جواب واجب ہے، گناہ گار ہوگا آدمی اگر سلام کا جواب نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کسی نے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب نہیں دیا، جا کر اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں نے عثمان کو سلام کیا تھا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے بات پرس کر لی کہ عثمان کیا بات ہے، آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس نے سلام کیا۔ بعض اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، کسی بات کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو انہوں نے سنا نہیں تھا، اس بات سے جواب نہیں دیا۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جواب کی کتنی اہمیت ہے سلام کی۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی یا تو سلام نہیں کرتے، اور اگر وہ دوسرا سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتے، تو وہ ان سی باتوں سے چڑ جاتے ہیں کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، جاہل گنوار آدمی، گاؤدی، اس کو تمیز نہیں ہے بات چیت کرنے کی، تو وہ چڑ جاتے ہیں ان باتوں سے۔ میں نے یہ دیکھا وہاں یہ گاڑی والے ڈرائیور اس بات مالکان گاڑی کے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر وہ
مسافر اکیلا ہے مالک ہے گاڑی کا اور ڈرائیور اس کا ملازم ہے، گاڑی میں کبھی پیچھے نہیں بیٹھتا مالک، ہمیشہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھتا ہے تاکہ اس کو اپنائیت کا احساس ہو ڈرائیور کو کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ اور یہاں ہمارے یہاں انگریزوں کا رواج یہ ہے کہ ڈرائیور ملازم آگے بیٹھے گا، خود پیچھے بیٹھیں گے بس علامت بن کر۔ عرب لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہے، وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم وہاں سرکاری مہمان ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر گاڑی آتی ہے ہمیں لینے کے لیے، اور وہ گاڑی شاہی گاڑی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے پیچھے کا، مگر میں کہتا ہوں نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ اتنا خوش ہوتا ہے وہ، اتنا خوش ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ تو یہ آداب ہوتے ہیں کچھ۔ پھر مالک گاڑی کا جو ہے ہمیشہ کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا، جب گاڑی سے اترے گا، مالک ہے گاڑی کا، ڈرائیور اس کا ملازم ہے، جب گاڑی سے اترے گا تو اس کا شکریہ ادا کرے گا، شکر یا اخی، اور اس کو رخصت دعائیں بھی دے گا، تو اور اس رخصت کرے گا دعاؤں کے ساتھ، شکریہ بھی ادا کرے گا، حالانکہ اپنا ذاتی ملازم ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ تمیز ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سنت کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھا رکھی ہیں کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ ہمارا شکریہ کہنے کی عادت ہی نہیں، انگریزوں میں پھر بھی تھینک یو کہنے کی تو عادت ہے، عربوں میں بہت عادت ہے شکرن کہنے کی، لیکن ہمارے ہاں وہ پاکستان کے لوگوں سے ساز و حاضر کے بھی شکریہ کا لفظ سنائی دیتا ہے، اس کی عادت نہیں پڑی ہوئی ہماری۔ حالانکہ شکریہ ادا کر دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا حصہ ہے۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے چڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ الٹی شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ تو بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، بڑے سخت مزاج لوگ ہیں۔ اس بات سے میری وصیت ہے کہ جب بھی وہاں جائیں اب تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسے انداز میں بات کرے جو سخت انداز کی ہو، اس کو برداشت کریں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اللہ کے گھر کے وہ نگہبان ہیں، وہ باعزت لوگ ہیں، محافظ ہیں، وہ پڑوسی ہیں بیت اللہ کے، ان کی تعظیم و تکریم۔ پھر خاص طور سے آگے جب جائیں گے مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، حج کے فرضیت تو فرض کام تو حج کا نمٹ جاتا ہے مکہ معظمہ سے، مینا، عرفات، مزدلفے سے، لیکن حج کے بعد جو اب سب سے افضل جو چیز ہے وہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ اس واسطے مدینہ کا سفر بھی ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رہے، مسئلہ یاد رہے، یہ جو مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس سفر کے مصارف پورے ہوں اور جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں گھر میں چھوڑ کر جن کو جائے گا ان کے مصارف بھی کبھی انتظام ہو، اور سفر کا کرایہ وغیرہ کا کھانے پینے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، سواری کا، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس مکہ معظمہ، مزدلفہ، مینا، عرفات جانے اور حج کے تمام اعمال کرنے کا تو خرچہ ہے، لیکن مدینہ طیبہ حاضری کے جانے کا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سواری کے پیسے نہیں ہیں، یا وہاں ٹھہرنے کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو وہ ٹھہر سکے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرائے پر وہاں ٹھہرنے کا انتظام کر سکے یا قیام و طعام کا، تو حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس پر حج فرض نہیں ہوا، کیونکہ حج کی طاقت تو اس کے اندر آ گئی۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے
کہ وہ مکہ معظمہ جا کر حج کر سکتا ہے، اور پیسے اتنے نہیں ہیں اور طاقت نہیں ہے اتنی کہ مدینہ طیبہ جا سکے، مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے طاقت نہیں ہے، تو اس کے بغیر ہی واپس آ جائے۔ دل تو بہت دکھے گا، ہے بھی بہت دل دکھنے کی بات، لیکن بہرحال فریضہ ہے، حج کا فریضہ موقوف نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اتنے پیسے اگر نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ بھی جا سکے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہوا، یہ حج فرض ہو جائے گا اگر ان کے پاس حج کے خرچے کے سب انتظامات اس کے پاس ہیں اور کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ خیر، مدینہ طیبہ جانا چاہے حج سے فارغ ہونے کے بعد، اور بہت سے لوگ تو حج سے پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی انتظامات جو ہوتے ہیں اور گروپ جو حج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پہلے مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں پھر حج کو لے جاتے ہیں، بعض حج کے بعد جاتے ہیں۔ بہرحال جب پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جب وہاں کے لیے سفر شروع کریں تو راستے میں حتی الامکان کثرت سے درود شریف پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، جتنی کثرت سے وہ پڑھے۔ لوگ ہوائی جہاز سے بھی جاتے ہیں مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ سے جدے چلے جاتے ہیں، وہاں سے ہوائی جہاز میں مدینہ طیبہ، مگر میں حتی الامکان ہوائی جہاز سے نہیں جاتا، بائی روڈ جاتا ہوں، کیونکہ بائی روڈ جانے میں یہ مزہ ہے کہ جتنا تختیاں لکھی بھی آتی رہتی مدینہ طیبہ اتنے میل، مدینہ طیبہ اتنے میل، اس میں جو لطف آتا ہے کہ بھئی اتنے میل اور قریب پہنچ گئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے قریب اور آ گئے، اس کا جو لطف ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے بائی روڈ سفر میں جو مزہ آتا ہے وہ ہوائی جہاز کے سفر میں نہیں آتا۔ اور پھر خاص طور سے جب انتظار کرتے کرتے 4-5 گھنٹے کا سفر کے بعد مدینہ طیبہ کے مینار، مسجد نبوی کے اچانک نظر آتے ہیں، اچانک، تو وہ ایک عجیب ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس لذت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی لذت رگو ریشے میں سرایت کر جاتی ہے انسان کی، اور بےتابی بڑھ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر حاضری کی۔ اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کے بار بار توفیق عطا فرمائے، خوش نصیبی ہے جس کو بھی مل جائے۔ جب ہم مدینہ طیبہ جا رہے، ایک پہلی مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ہم حج کو گئے، سن 64 کی بات ہے یہ، تو راستے میں فرمانے لگے دیکھو مدینہ طیبہ جا رہے ہو، وہاں ادب اور احترام کا بہت خیال رکھنا، وہاں کے لوگوں کا خاص طور سے ادب زیادہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مدینے کے رہنے والوں سے محبت بہت ہے، اہل مدینہ سے محبت بہت ہے، اور مدینے کی تمام چیزوں سے محبت ہے، تو وہاں کسی آدمی سے ایسی بات نہ کرنا جو وہاں کے لوگوں کی شان کے خلاف ہو۔ سمجھ لو کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے لوگ ہیں، اور اگر وہ تم سے کبھی کوئی سختی بھی کرے تو اس کو بخوشی برداشت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہیں، وہاں مسجد نبوی میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے زیادہ دیر، جلدی 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 جلدی، بعض لوگوں کو غصہ آنے لگتا ہے، حالانکہ غصے کی بات نہیں، وہ تو دربان ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، دربان ہیں، اور ان دربان کا اعزاز ہے، عزت ہے، جب وہ دھکے دیتے ہیں، بسا اوقات دھکے بھی دے دیتے ہیں، ان دھکوں میں بھی مزہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان دھکے دے رہا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ مجھے یہ
موقع ملا ہے حاضری کا، اور منت دربان کا اعزاز ملا ہے. دربان کی منت سماجت کرنے کا مجھے اعزاز نصیب ہوا کہ ان کی منت سماجت کر رہے ہیں. چنانچہ وہاں مزہ آتا ہے جب مجھ سے کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر کھڑے رہنے دو، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے ان دربانوں کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کے توفیق عطا فرمائے. وہ ادب گاہ ہے، بہت عظیم الشان ادب گاہ ہے. اللہ اکبر. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں تشریف فرما ہے، اور حیات برزخی ہے، لیکن ایسی حیات برزخی ہے کہ آپ کی جسم اثر کے ساتھ آپ کی روح کا بہت گہرا تعلق ہے. بالکل ویسا تو نہیں جیسا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اتنا قوی تعلق ہے کہ کسی اور کا اتنا قوی تعلق اپنے جسم سے نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. اور اس کے بارے میں صحیح کہا ہے کسی نے کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آرت جنید و بایزید ایجا. کہ یہ ادب گاہ ایسی ہے، ادب کا مقام ہے، زیر آسماں ہے تو آسمان کے نیچے، لیکن عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نازک تر سے مراد عظیم، عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے. نفس گم کر درمی آرت جنید و بایزید ایجا. یہاں تو جنید و بایزید جیسے اولیاء اللہ بھی جب پہنچتے ہیں تو ان کے سانس گم ہو جاتے ہیں، احترام میں، ان کی عظمت میں اور روب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تو فرمایا کہ عرش نازک تر، عرش سے بھی عظیم، عرش سے بھی زیادہ ادب کی جگہ. کیوں فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ ہے. عرش خاص عرش پہ نہیں رہتے اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر جگہ ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم ہو. مکے میں بھی وہی ہے، بیت اللہ میں بھی وہی ہے، مسجد میں بھی وہی ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ ہے. خاص خاص مقامات پر اس کی تجلیات زیادہ ہیں، اس کے خاص تعلق زیادہ ہے، لیکن رہنے کی جگہ اس کی کوئی نہیں ہے، وہ پوری کائنات ہے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے قبر مبارک میں، وہاں اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ بھی موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو. یہ صرف یہی مقام ہے پوری دنیا کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس بھی موجود ہے اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے. اس واسطے وہ بہت ادب کا مقام ہے. اللہ والے تو وہاں ڈرتے ڈرتے پہنچتے ہیں. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب پہلی مرتبہ حج کو گیا تو سن 64 میں، تو بڑا شوق تھا. جالیہ مبارک میں سوراخ بنے ہوئے جہاں سے سلام عرض کیا جاتا ہے، اندر حجرہ شریفہ ہے، اس کے اندر قبر مبارک ہے. ہم تو وہاں جا کر سوراخ میں جھانک کر وہاں سلام عرض کرنے لگے. پیچھے دیکھا تو والد صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، قدم پر پاؤں نظریں جمی ہوئی تھی. بے ساکت و صامت کھڑے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے. ہمیں تعجب ہوا کہ لوگ تو قریب آ کر سلام عرض کر رہے ہیں، یہ وہاں پر کھڑے ہیں. واپس آ گئے. اب جتنی مرتبہ بھی حاضری ہوتی رہی، ہر مرتبہ یہی ہوا کہ وہ پیچھے ہوتے تھے کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ فرمانے لگے
کہ میں جاتا ہوں وہاں، وہیں مدینے میں فرمانے لگے، وہ سمجھ گئے کہ ان کو تعجب ہو رہا ہوگا، فرمانے لگے کہ لوگ کتنے قریب جا کر سلام عرض کرتے ہیں، مجھے ہمت ہی نہیں پڑتی، میرے قدم ہی نہیں اٹھتے، بہت کوشش کرتا ہوں کسی طریقے سے آگے پڑھ کر سلام عرض کر دوں، جس طرح اور بھی لوگ سلام عرض کر رہے ہیں، بہت کوشش کرتا ہوں قدم نہیں اٹھتے، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ فرمانے لگے ایک دن میں اسی طرح کھڑا ہوا تھا اور حسرت سے دوسروں کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھو یہ کیسے خوش نصیب ہیں، یہ تو قریب جا کر سلام عرض کر رہے ہیں اور میں بد نصیب ہوں، باہر کھڑا ہوں، دور کھڑا ہوں، قریب نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ ایک دن مجھے جب یہ خیال آ رہا تھا، یا تو یہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی، یا یہ فرمایا کہ مجھے آواز آئی کہ جو ہماری سنت کا تابع و فرما بردار ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے کتنا بھی دور کھڑا ہو، اور جو ہماری سنت کا تارک ہے وہ ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، اگرچہ وہ جالیوں سے چپٹا کھڑا ہو۔ فرماتے تھے اس دن سے مجھے تسلی ہو گئی، اب مجھے حسرت نہیں ہوتی کہ میں قریب کیوں نہیں جا پاتا۔ حاصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے۔ اور سنت سب چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی، کپڑے چہنوں سے پہن لی پہنچے، یہ بھی سنتیں ہیں، اہم سنتیں ہیں، لیکن بعض لوگ جب سنت کا نام سنتے ہیں تو 5-6 سنتوں کا ذکر آتا ہے، حالانکہ سنت بنانے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر اس کے خلاف نہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات سنت کے مطابق ہوں، کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، تجارت اور حکومت اور سیاست سنت کے مطابق ہو، عدالت سنتوں کے مطابق ہو، مزدوری، کاشتکاری، زراعت سنت کے مطابق ہو، تجارت سنت کے مطابق ہو، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ مطلب ہے اتباع سنت کا۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ ہمارے قریب ہے، اگرچہ کتنا ہی دور کھڑا ہو، اور جو ہماری سنت کا تارک ہے وہ ہم سے دور ہے، 3 مرتبہ ہوتا ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، اگرچہ وہ ہماری جالیوں سے چپٹا کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، سفارش کروں گا اس کے لیے جو میری زیارت کرے گا میرے قبر کی۔ من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران ایک خاص بات اور ہے، وہ یہ کہ 40 نمازیں 8 دن میں ہوتی ہیں، 8 پنجے 40۔ 40 نمازیں اگر آدمی کوئی پابندی سے جماعت کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ مسلسل 40 نمازیں پابندی سے پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آپ نے خوشخبری دے رکھی ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو عذاب سے بری کر دیتے ہیں اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عذاب نہیں دیتے، اور دل میں اگر ان کے نفاق بھی ہو، منافقت بھی ہو، وہ ختم کر دیتے ہیں منافقت۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے وہاں کے قیام کے دوران کہ مدینہ طیبہ میں 40 نمازیں کم از کم ایسی پوری کر لیں۔ اسی وجہ سے وہاں 8 دن کا قیام رکھتے ہیں عام طور سے حاجی، تاکہ 40 نمازیں پوری ہو جائیں۔ اس کو نعمت کبریٰ سمجھ کر کوشش کی جائے کہ نماز با جماعت ادا کریں، اور وہاں کی کسی چیز کی برائی نہ کریں، کسی چیز کی برائی نہ کریں۔
میں نے یہ واقعہ بھی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. ایک بزرگ آئے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے، عشق میں آئے تھے، بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، عشق رسول ہی میں آ کر ہجرت کر کے آئے تھے کہ یہیں رہیں گے مدینے میں. اہل مدینہ میں کی عادت ہے کہ وہ مہمان نوازی ان کے یہاں بہت ہے، بہت مہمان نوازی کرتے ہیں. چنانچہ جو گئے ہوئے تھے تو ان کی دعوتیں کثرت سے ہوتی رہی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. ایک دعوت میں کھانا کھا رہے تھے تو دہی سامنے آ گئی. دہی جو کھائی تو ان کے منہ سے نکلا، بھئی ماشاءاللہ کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں، یہاں کے بہت اچھے ہوتے کھانے، مگر دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے. کیا کہہ دیا؟ دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے. بات ہو گئی، رات کو سوئے تو زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ، جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ. ہڑبڑا کے آنکھ کھلی بےتاب ہو گئے. جا کے علماء سے اپنے دوسرے علماء سے مشورہ کیا پوچھا، سب کو واقعی پریشانی ہوئی. پھر کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو تم چلے ہی جاؤ اور پھر توبہ استغفار کر کے آ جانا. چنانچہ روتے دھوتے واپس گئے یہاں سے. تو وہ مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، مدینے کی ہر چیز سے محبت ہے، وہاں کی کسی چیز کی برائی نہ کرے. تکلیف بھی پیش آتی ہے سفر میں، اس کا ذکر نہ کرے. مکہ معظمہ میں تکلیف پیش آئے یا حج کے دوران یا ویسے، تکلیف کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں تکلیفیں تو نعمت ہیں، اجر و ثواب بڑھتا ہے ان سے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور بس ایک حکایت پر اب بات کو ختم کرتا. اللہ اکبر، بڑی ایمان افروز حکایت ہے. 3 صدی کا واقعہ ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں شیخ قطبی، بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں. انہوں نے اس واقعے کو روایت کیا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. جب حاضری دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزہ اقدس پر، تو جالی مبارک میں 3 سوراخ ہیں. ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے ہے، ایک فاروق اعظم کے چہرے مبارک کے سامنے ہے. اور اس جالی مبارک کے ادھر بھی اور ادھر بھی 2 ستون پتھر کے اونچے، جیسے کہ اور بھی ستون ہیں مسجد نبوی میں پتھر کے، نقش و نگار اس پر بنے ہوئے ہیں. اس میں اگر غور سے دیکھیں ان 2 ستونوں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، پتھروں میں کندہ ہے، عربی کا شعر ہے، 2 شعر ہیں. اور وہ شعر ہے کہ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. تو شعر ہیں. اللہ اکبر. بھئی بات یہ ہے کہ دیر ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا، باقی باتیں کل. اب دل میں شوق پیدا ہو گیا آپ حضرات کے، یہ شیخ ہے، اس کی ایک حکایت ہے بہت ایمان افروز. وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.